اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اصحاب حسین میں خوش آمدید۔ ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر اور مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے گنبد پر جو سرخ علم لہراتا ہے، یہ علم در حقیقت بنی اسد کی میراث ہے۔ لیکن کل گفتگو میں ایک تھوڑا سا اشتباہ ہوا تھا، اس کی درستگی کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جب محرم الحرام کا چاند آتا ہے تو اس سے پہلے 29 ذی الحج کو تبدیلی علم کی حرم امام حسین علیہ السلام میں تقریب ہوتی ہے، جہاں پر سرخ علم کی بجائے سیاہ علم کو لہرایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ایام عزا ختم ہوتے ہیں تو پھر دوبارہ ان دو گنبدوں پر سرخ علم کو لہرا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بنی اسد کی ایک خصوصیت تھی جس کی یادداشت آج تک باقی ہے، اور آج اسی بنی اسد کے قبیلے کی اہم ترین شخصیت، جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا سر قربان کیا، بلکہ یوں کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنا سر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان کر دیا۔ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ حبیب ابن مظاہر اسدی ہیں۔ ناظرین، اگر ہم تاریخ کی کتب کو دیکھیں تو ہمیں اس بات میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا نام کیا تھا، چاہے عامہ کی کتب ہوں یا خاصہ کی کتب ہوں، دونوں فریق اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت حبیب علیہ السلام کا ایک ہی نام تھا اور وہ حبیب تھا۔ ناظرین، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عربی لغت کا ایک لفظ ہے اور حبیب کے معنی کیا بنتے ہیں؟ اس سلسلے میں محمد بن مکرم بن علی المعروف ابن منظور انصاری، ان کی کتاب ہے لسان العرب، وہ اپنی اس کتاب میں حببہ کے مادے میں حبیب کے دو معنی بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حبیب کا ایک معنی محب ہے، حبیب یعنی محبت کرنے والا، اور پھر حبیب کا دوسرا معنی وہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب کا مطلب محبوب ہے۔ تو ناظرین، پس لغت کے اعتبار سے حبیب کے دو معنی ہیں، محب اور محبوب۔ اس لحاظ سے اگر ہم حضرت حبیب علیہ السلام کو دیکھیں تو دونوں جہات کے اعتبار سے حضرت حبیب علیہ السلام کا نام اسم با مسمى ہے، یعنی جیسا نام ہے ویسی شخصیت ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ حبیب بمعنی محب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب محبت کرنے والے ہیں۔ کس سے محبت کرنے والے ہیں؟ حسین ابن علی سے محبت کرنے والے ہیں، آل محمد کے گھرانے کے سچے عاشق ہیں، ان کا دل اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے اور بالاخص امام حسین علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے۔ اور اگر ہم یہ معنی کریں کہ حبیب بمعنی محبوب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حبیب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حبیب سے خصوصی محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، میں نے دو باتیں کی ہیں کہ اگر حبیب کا معنی محب کریں
تو حبیب اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، اور اگر حبیب بمعنی محبوب ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اس بات پر تاریخی شاہد کیا ہے؟ ناظرین، اس بات پہ ہمارے پاس تاریخی شاہد موجود ہے، اور وہ یہ ہے بہار الانوار کی جلد 44 صفحہ نمبر 242۔ بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، خداوند متعال اس عظیم عالم کے درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے بہار کی 44 نمبر جلد میں ایک روایت کو بیان کیا ہے، اور وہ اس روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ کان یومن مع جماعت من اصحابہ مارن فی بعض الطریق، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، وَإِذَا هُمْ بِالصِّبْيَانٍ يَلْعَبُونَ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ، کہ کچھ بچے ہیں جو راستے میں کھیل رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں میں سے ایک بچے کے پاس جاتے ہیں۔ فجالس النبی عند صبی منہم، ان بچوں میں سے ایک بچے کے پاس اللہ کا رسول بیٹھ جاتا ہے، وجعل یقبل ما بین عینیہ ویلاطفہ، اللہ کے رسول نے اس بچے کی پیشانی کو چومنا شروع کیا، اس سے شفقت سے پیش آنے لگے، ثم اقعدہ علی حجرہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، وَكَانَ يُكْسِرُ تَقْبِيلَهُ، اور پھر دوبارہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کثرت کے ساتھ چومنا شروع کیا۔ ناظرین، اس منظر کو آنے والے جو ساتھی صحابہ تھے انہوں نے محسوس کیا، اور ان میں سے بعض اصحاب یہ کہنے لگے، فقال له بعض الاصحاب یا رسول اللہ ما نعرف، کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس بچے کو نہیں جانتے جس بچے کو آپ نے بوسے دے کے اور جس کے پاس بیٹھ کے اس کو شرف بخشا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ بچہ کون ہے۔ وَأَجْلَسْتَهُ فِي حَجْرِكَ وَلَا نَعْلَمْ ابْنُ مَنْ ہُوَ، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ کس کا بیٹا ہے۔ ناظرین، یہ جو روایت ہے میں نے 2 کتابوں میں دیکھی ہے، ایک بہار الانوار کی 44 جلد میں، اس میں تھوڑے اختصار کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، اور دوسری یہ روایت میں نے علامہ طرحی کی کتاب المنتخب میں دیکھی ہے، انہوں نے اس روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ناظرین، اتفاق ایسا ہے، یہ روایت جناب حبیب کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور اس روایت کو تفصیل سے بیان کرنے والے علامہ طرحی وہ عالم ہیں جو کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کی نسل سے ہیں۔ علامہ طرحی نجف اشرف میں مدفون ہیں۔ اب آگے میں بہار والی روایت کو چھوڑ کے علامہ طرحی والی روایت کو پڑھنے کا شرف حاصل کرنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، علامہ طرحی اس روایت کو مفصل انداز سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو بعض صحابہ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول
اس بچے کو اپنی گود میں لے کے کثرت سے بوسے لے رہے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں یہ بچہ کون ہے، اور آپ اس کو اتنا شرف بخش رہے ہیں، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں، اس کو چومنا شروع کر دیا ہے اور پھر اپنی گود میں بٹھا دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، ناظرین آپ یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مزاج کس قسم کے صحابہ کا تھا۔ ان کا مزاج یہ بتا رہا ہے کہ ان کو رسول کا یہ عمل پسند نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کا رسول تو حکم الہی کا پابند ہوتا ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ حکم الہی سے کرتا ہے۔ پس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فقال النبی اصحابی لا تلومونی فإنی رأیت ھذا الصبی یوما یلعب مع الحسین ورأیتہ یرفع التراب من تحت اقدامہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ میری ملامت نہ کرو، مجھے اس قسم کے الفاظ نہ کہو کہ ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ ان کو شرف بخش رہے ہیں۔ اسی بچے کو میں نے دیکھا یلعب مع الحسین، یہ میرے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور میں نے آگے کا منظر دیکھا، وَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ التُّرَابَ مِن تَحْتِ أَقْدَامِهِ، میں نے اس بچے کو دیکھا، اس بچے نے میرے حسین کے قدموں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، یمسح بہ وجہہ وعینیہ، اور اس مٹی کو اپنی آنکھوں اور چہرے پہ ملنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں ما صغر سنہ، اس کی عمر چھوٹی تھی، اس کا بچپنا تھا، مگر اس کے باوجود وہ مولا حسین علیہ السلام کے قدموں سے مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ مل رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ بَقِيتُ أُحِبُّ هَذَا الصَّبِيَّ حَيْثُ أَنَّهُ يُحِبُّ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ فَأَحْبَبْتُهُ لِحُبِّ الْحُسَيْنِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن سے میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، چونکہ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، میرے حسین سے محبت کرنے کی وجہ سے میں اللہ کا رسول حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پہ بات اللہ کے رسول نے ختم نہیں کی، فرمایا وفی یوم القیامت اکون شفیعا لہ، قیامت کا دن ہوگا تو میں اللہ کا رسول خود اس بچے کی شفاعت کروں گا۔ اے اللہ کے رسول فقط اس بچے کی آپ شفاعت فرمائیں گے؟ نہیں، وَلِأَبِيهِ وَلِأُمِّهِ كَرَامَةً لَهُ، اور اس حبیب کی وجہ سے میں اس بچے کی ماں اور اس بچے کے باپ کی بھی شفاعت کروں گا۔ اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي جَبْرَائِيلُ أَنَّهُ يَكُونُ هَذَا الصَّبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ، اور فرمایا جبرائیل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ اہل خیر میں سے ہے، یہ صالح بچہ ہے، وَيَكُونُ مِنْ أَنصَارِ الْحُسَيْنِ فِي وَقْعَةِ كَرْبَلَا، اور کربلا میں یہ میرے حسین کا ناصر ہوگا۔ فَلِأَجْلِ هَذَا أَحْبَبْتُهُ وَأَكْرَمْتُهُ كَرَامَةً لِلْحُسَيْنِ، امام حسین کے اکرام کرنے کی وجہ سے میں نے آج اس بچے کا اکرام بھی کیا اور اس سے محبت بھی کرتا ہوں، قیامت کے دن اس کے والدین کی شفاعت بھی کروں گا۔ سامعین محترم، یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں میری نگاہ میں حضرت حبیب علیہ السلام محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ محب امام حسین علیہ السلام کے اور محبوب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پس میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت حبیب کے نام میں جیسا کہ میں نے بتایا
تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن حضرت حبیب کے والد کے نام میں تاریخ نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کتب میں یہ ہے کہ آپ کے والد کا نام مظاہر تھا، بعض کتب یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے والد کا نام مظاہر تھا تشدید کے ساتھ، اور اہل سنت کے مورخین خصوصاً ابن اسیر اور ابن کثیر دونوں نے کہا ہے کہ حضرت حبیب کے والد کا نام مظاہر نہیں بلکہ مطہر تھا۔ لیکن اگر ہم زیارت ناحیہ کو دیکھیں اور ان زیارات کو دیکھیں جو عاشورہ کے دن کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، تو ان روایات میں حضرت حبیب کے والد کو جس نام سے پکارا گیا ہے وہ مظاہر ہے، اور ہماری کتب جو علماء اعلام نے لکھی ہیں انہوں نے بھی نام مظاہر لکھا ہے۔ المزار الکبیر محمد بن جعفر المعروف ابن مشہدی اس کتاب کے صفحہ نمبر 493 پہ یہ موجود ہے کہ امام علیہ السلام نے حضرت حبیب پر اس طرح سلام کیا ہے: السلام علی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ تو پس تحقیق یہی بتاتی ہے کہ حضرت حبیب علیہ السلام کے والد کا نام مظاہر تھا۔ اب حضرت حبیب کی کنیت کے حوالے سے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم تھی، اور حضرت حبیب علیہ السلام کے القاب میں جو معروف لقب ہے جس کو علماء علم رجال، تراجم کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، روایات میں آپ کو اسدی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسدی حضرت حبیب ابن مظاہر کا معروف لقب تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو شیخ الانصار، نجیب یعنی اعلیٰ نسب کے مالک، اور پھر عمید الانصار یعنی انصار کے سردار، انصار کے سربراہ، اس لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اسدی اور شیخ الانصار کا جو لقب ہے یہ بہت زیادہ معروف ہے۔ اب ہم اگر تھوڑا سا آگے بڑھائیں اور حضرت حبیب علیہ السلام کے والد کا تعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتے جائیں تو یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو اس واقعے کا مدرک بتاتا جاؤں۔ ناظرین، یہ واقعہ بالاصالہ طور پر تاریخ کی عمومی کتابوں میں نہیں ملتا، مقاتل کی کتابوں میں ملتا ہے، اور جس کتاب سے میں نے لیا ہے وہ کتاب موسع الغموم ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد ہے، اور اس کتاب کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے، یہ تقریباً 1293 میں پہلی دفعہ یہ کتاب مطبوع ہوئی، اور اس کتاب پر جو تقریض لکھی ہے اس عالم اور سید جلیل کے 3 القاب علماء نے دیے ہیں: شمس العلماء، افتخار العلماء، تاج العلماء۔ فقیہ تھے، لکھنؤ کے مجتہدین میں سے تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے۔ انہوں نے جو ہے تقریض لکھی ہے اس کتاب موسع الغموم پر، اور اس موسع الغموم کی پہلی جلد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس شخصیت کا نام میں بتاتا جاؤں جو تاج العلماء ہے، جو شمس العلماء ہے، جو افتخار العلماء ہے، مفتی سید محمد عباس شوستری۔ ان کو شوستری کے لقب سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے چونکہ ان کے جد امجد شوستر سے لکھنؤ ہجرت کر کے آئے تھے، اور علامہ آیت اللہ نعمت اللہ جزائری صاحب جو معروف ہیں، زہر الربیع جن کی معروف کتاب ہے، یہ انہی کے اجداد میں سے تھے۔ تو اب میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں
جس میں حضرت حبیب کے والد کی عظمت عیاں ہوتی ہے۔ یہ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مظاہر کی دعوت کو کبھی نہیں ٹھکراتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت مظاہر نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی، کھانے پہ مدعو کیا اور گھر واپس آ گئے۔ جب حضرت حبیب کو اس بات کا پتہ چلا کہ آج ہمارے مہمان اللہ کے رسول ہیں، تو اس وقت حضرت حبیب نے کہا کہ بابا جان، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ حضرت حبیب کا بچپنا ہے، اور اس بچپنے کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اور فرمایا بابا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ حسین کی بھی دعوت کا اہتمام کریں۔ تو حضرت حبیب کے والد جناب مظاہر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی، اور پھر جب دعوت کا وقت قریب آنے لگا تو حضرت حبیب اپنے گھر کی چھت پہ چڑھے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کا اشتیاق کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ لیکن انتظار کرتے کرتے اچانک حضرت حبیب چھت سے گر جاتے ہیں اور ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت حبیب کی جب وفات ہو جاتی ہے، ادھر دعوت کا عین وقت ہے، مہمان آنے والے ہیں، مہمان بھی وہ ہیں جو مظاہر کو سب سے زیادہ عزیز ہیں، تو اس نے یہ کیا کہ حبیب کی موت کو چھپانے کے لیے حبیب کی میت کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ جب اللہ کا رسول اور امام حسین علیہ السلام مظاہر کے گھر تشریف لائے تو امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا حبیب کہاں ہے؟ تو پہلے مظاہر نے، حضرت حبیب کے والد نے حضرت حبیب کی موت کو چھپانا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام کا اصرار تھا کہ میرے ساتھ جب تک حبیب کھانا نہیں کھائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو اب مظاہر نے بتایا کہ اے مولا، وہ آپ کا انتظار کرتے کرتے چھت سے گرے ہیں اور ان کی وفات ہو گئی ہے۔ یوں ہی اللہ کے رسول نے سنا تو کہا بیٹا حسین تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، تمہاری دعا کے صدقے خداوند متعال حبیب کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی، اور اس طرح دوبارہ جناب حبیب کو زندگی ملی، اور پھر جناب حبیب نے، امام حسین علیہ السلام نے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب مظاہر نے مل کر کھانا کھایا، اور پھر یہی حبیب جس کو زندگی امام حسین علیہ السلام کے صدقے ملی، اس حبیب نے اپنی اس دوبارہ ملی ہوئی زندگی کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا۔ ناظرین، آگے جناب حبیب کی زندگی کے کیا حالات ہیں، ان کی کیا سیرت ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔